ہم جو ہیلا کے اطراف کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کا نام ہے زید بن علی زین العابدین علیہ السلام، جو امام زین العابدین علیہ السلام زید کربلا کے بعد جس طرح مختار سفیر نے کربلا والوں کا بدلہ لیا، تو ان جناب زید نے بھی بنی امیہ سے بدلہ لیا ہے۔ انہوں نے جب اعلان جنگ کیا، جہاد کا اعلان کیا، تو ان کے ہاتھ میں بھی 16,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ انہوں نے کوفہ سے قیام کیا تھا، کوفہ سے قیام کیا اور 16,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر یزیدیوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن جس دن اعلان تھا کہ اس دن جنگ شروع ہوگی، جہاد شروع ہوگا، اس دن صرف 300 لوگ ان کے ساتھ پہنچے، صرف 300 لوگ آئے، اور پھر بھی انہوں نے 3 دن جو پورے حکومت سے ٹکر لی، 3 دن انہوں نے جنگ بچا کے رکھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملے بھی کیے، لیکن دشمن نے چھپ کر ان کی پیشانی میں تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کے لاشوں کو لے کر نہر فرات کی طرف لے گئے، ان پانی کے اندر دفن کر دیا، چھپا دیا تاکہ دشمن جو ہے وہ بے حرمتی نہ کرے۔ لیکن جاسوسی ہو گئی کہ یہاں پہ لاشیں ہے، بنی امیہ کے جو کرندے تھے، حکومت کے جو کرندے تھے، جاسوسی ہو گئی کہ ان کا لاشا وہاں بھی ہے، تو نہر سے ان کا لاشا نکال کر 4 سال مختلف دروازوں کے اوپر لٹکایا گیا ان کا لاشا، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی کسی شہر، 4 سال میں ان کا لاشا دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ لیکن جو ان کی کرامت ہے کہ 4 سال ان کا جسم جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، جسم سے بدبو نہیں آئی، جسم خراب نہیں ہوا، یہ اللہ نے ان کو کرامت دی۔ اور اس شہید جس طرح زندہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے جسم پہ یہ کرامت ظاہر کی کہ 4 سال جسم سامنے تو ہے لیکن خراب نہیں ہوا۔ ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ کوفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 16,000 نے ان کی بیعت کر لی، جناب مسلم بن عقیل آئے تو 18,000 دوسروں نے بیعت کر لی، لیکن عین موقع پر وہ نہیں پہنچ پائے۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لیکن اس سے دوسرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں وہ پہنچے، اصل وجہ کیا بنتی تھی کہ وہ لوگ نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ اندازہ تن ایک کل پرسوں میں اس تحریر دیکھ رہا تھا کہ اس وقت کوفہ کی آبادی کم از کم 5 لاکھ تھی، 5 لاکھ میں سے 16,000 یا 18,000 بیعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ادھر یزیدیوں کے پاس بھی لاکھوں میں گھر تھے، لاکھوں میں ان کے ووٹ تھے، لاکھوں میں لوگ تھے، اور جب یہ جہاد کا اعلان کرتے تھے ادھر سے کرفیو لگ جاتا تھا تو لوگ کچھ ڈر جاتے تھے، کچھ رستے میں گرفتار ہو جاتے تھے، کچھ بک جاتے تھے، جو اس طرح جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کا حق کھایا، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت کے اوپر ہم درود سلام بھیجتے ہیں۔ سب مل کر ایک دفعہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل